آج کی تاریخ کے اندر بھی لوگ یزید کی حمایت کا دم بھرتے ہیں۔ یزید استعارہ ہے ظلم و جبر کا، جور و زیادتی کا۔ کس طرح کوئی یزید کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو اس کو کچھ تو اس کے اندر نظر آنا چاہیے۔ اور پھر مجھے بتائیے کہ ایک طرف امام حسین ہوں، ایک طرف یزید کھڑا ہے جس پہ پوری تاریخ کی گواہیاں ہیں کہ وہ شرابی تھا، وہ بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کی پرورش ایک عیسائی قبیلے میں ہوئی، اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جا کے ایک قبائلی علاقے میں اپنی ماں میسون کے ساتھ اپنے نانا بہدل کی تربیت کے اندر اس نے شب و روز گزارے ہیں اور پروان چڑھا ہے۔ ایک وہ ہے، اور دوسری طرف جس نے حضور کا لعاب لیا، حضور کے کندھوں پہ کھیلا، آغوش میں پرورش پائی، حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوا، حضور سجدے میں ہیں تو حالت سجدہ میں حضور کی پشت پہ بیٹھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا نور پایا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، وہ حسین ہے۔ اور پھر حضور نے خبر کیا دی؟ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ایک طرف وہ کھڑا ہے جس کو حضور کی زبان سے جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص کہ جس کی زندگی گناہوں سے، بدکاریوں سے، شریعت کی خلاف ورزیوں سے، جور و جبر، ظلم اور زیادتیوں سے بھری پڑی ہے۔ دوسری جانب وہ کھڑا ہے، میں تو نہیں موازنہ کرتا، موازنہ ہے ہی نہیں، چے نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں حسین ابن علی اور کہاں یہ ناپاک شخص۔ اب اگر کوئی یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو 100 بار رکھے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ اب اس کا میلان اگر یزید کی طرف ہے تو ظاہر ہے گندگی کا کیڑا کدھر جائے گا؟ گندگی کا کیڑا پھولوں کی طرف تو نہیں آ سکتا، اس لیے جس کی جو جنس ہوگی اس کو وہیں قرار ملے گا۔ میں کہتا ہوں تمہیں یزید مبارک، ہمیں حسین ابن علی مبارک۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حسین ابن علی کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جو رفتیں عطا فرمائی ہیں، جو شانیں عطا فرمائی، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ معال کار ہے، یہ انجام کار ہے، یہ حضور نے ان کے معاد کو بیان کیا۔ مجھے بتاؤ، جو باطل پر لڑے اور بغاوت کرے اور عدول کرے اور وہ جنتی جوانوں کا سردار بن جائے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، جنت کی سرداری اسے ملے گی جو کرائیٹیریا پہ پورا اترے گا۔ یہ رب کا نظام ہے۔ جو جنتیوں کا سردار ہے اس کے سجدے دیکھو، اس کا رکوع دیکھو، اس کا قیام دیکھو، اس کی عبادتیں دیکھو۔ کسی نے کہا کہ حسین ابن علی نے شہزادوں کی طرح زندگی گزاری اور کربلا میں آ کے شہید ہو گئے، اور میاں تم بھول گئے ہو 26 ہجری میں کون تھا جس نے طرابلس کی جنگ لڑی تھی؟ 30 ہجری میں جنگ جرجان کے لیے کون گیا تھا؟ کون تھا جو میمنہ اور میسرہ پہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا رہا؟ تاریخ سے تم نے کبھی پردہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ یہ حسین صرف مسلح پہ بیٹھا نظر نہیں آئے گا، یہ کئی جنگوں کے اندر کھڑا نظر آئے گا۔ حسین ابن علی نے جنگیں بھی لڑی ہیں اور سجدے بھی کیے ہیں، اور جو سجدہ حسین نے کیا آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے سجدہ کیا ہے اور حالت سجدہ میں ان کا سر دست قاتل نے کاٹا ہے۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، اور قیامت کے دن حسین ابن علی کے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ اہل بیت کا پیار کتابوں سے نہیں ملتا۔ دین مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ تو یہ بات سن لو، پلے باندھ لو، اہل بیت رسول کا پیار یہ تمہاری تحقیق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، یہ کتابوں کی کتابیں پڑھ جانے کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کا پیار پاکیزہ ماؤں کی گودوں سے ملتا ہے، تو ہمیں ماؤں کی گود سے حسین ابن علی کا پیار ملا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ یہ کتابوں سے نہیں ملتا، یہ باپ کی آغوش سے ملتا ہے، یہ ماں کی گود سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت رسول کی محبت ہمارے رگ و ریشہ میں محو نفوذ کر دے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اہل بیت کی محبت اصحاب رسول کے ساتھ کسی عداوت کا سبب نہیں بنتی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اصحاب کی محبت اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور بغاوت کا ذریعہ نہیں بنتی۔ اہل بیت نبوت بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اور اصحاب پیغمبر بھی ہمارے دلوں کا قرار اور سکون ہے۔ اور صحابہ کے لیے اہل بیت کی محبت دیکھیے، اور اہل بیت کے لیے صحابہ کی محبت دیکھیے۔ صحابہ اگر اہل بیت کو حضور کے کندھوں پہ دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کیا بول رہے ہیں؟ واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسنین کو۔ تو حضور مسکرا کے کہتے ہیں، عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر حضرت امام باقر سے پوچھا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر کے بارے میں، تو وہ بولتے ہما امامان عادلان کانا علی الحق و ماتا علی الحق۔ وہ امام تھے، حق پہ قائم رہے، ان کا انتقال بھی حق پہ ہوا ہے۔ تم نے کہاں سے دین لیا ہے؟ اقبال بولا، تو کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ کہا یہ تیرے ساتھ ایک دھندا کیا گیا ہے
کہ دو کو الگ الگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں تھی، مشکات نبوت کا نور تھی، حضور کی تربیت کا عکس تھے، ایک حضور کا خون ہے، ایک حضور کی تربیت کا رنگ ہے، ان دونوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا گیا اور یہ امت کو تقسیم کرنے کا ایک مکروہ دھندا تھا۔ تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔